تو عجیب ایک بڑا نوبل پروفیشن بھی ہے اور بڑی ذمہ داری کا بھی احساس ہے. بہت بہت ذمہ داری ہے. اور حضرت امام ابو حنیفہ کو کہا گیا کہ آپ قاضی قاضی بنے, تو حضرت امام حنیفہ نے انکار کر دیا تھا. ہم تو مطلب اپلیکیشن دیتے ہیں نا اپوائنٹمنٹ کے لیے, اور کوششیں کرتے ہیں اور سفارشیں لگاتے ہیں, اور بڑی مبارکباد دی جاتی ہے اگر ہم جج اپوائنٹ ہو جائیں. لیکن جج کی کتنی بڑی سزا ہے اگر وہ غلط فیصلہ کرتا ہے, کہ حضرت امام ابو حنیفہ نے انکار کر دیا, اور اس وقت کے بادشاہ نے کہا کہ تم اس کو انکار کر رہے ہو اور تم کہہ رہے ہو کہ میں اس قابل نہیں ہوں, تو تم تو جھوٹ بول رہے ہو. تو انہوں نے کہا اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو واقعی اس قابل نہیں. صحیح ہے. تو مطلب قاضی کا جو رتبہ ہے وہ اپنی جگہ, اسی لیے اس کو اتنا عزت احترام, اور اس کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ ہائیلی پیڈ ہونا چاہیے, اس کی تمام ضرورتیں پوری ہونی چاہیے, وہ اپنی ضرورتوں کے لیے دنیا والوں کی طرف نہ دیکھے. یہ سرکار کی ذمہ داری ہے کہ قاضی کو اتنا دے کہ اس کو کوئی چیز کی حسرت نہ رہے, تاکہ اس کے سامنے کوئی امیر ترین آدمی بھی ہو تو اس کو یہ احساس نہ ہو کہ جی کہ یہ مجھ سے زیادہ متوول ہے اور زیادہ مجھ سے کماتا ہے اور میری حیثیت کم ہے. اور اسی طرح سے اس کو سزا بھی ہے, مطلب دنیاوی سزا تو اپنی جگہ مس کنڈکٹ کی, لیکن آخرت میں بحیثیت مسلمان میں بات کر رہا ہوں کہ ایک قاضی جو بے ایمان ہے, ایک قاضی جو نااہل ہے, ایک قاضی جس نے اپنی محنت سے فیصلے نہیں کیے, وہ جہنم کے بدترین درجے میں جائے گا. آپ کی بات ابھی صحیح ہے. جب میں ادھر دیکھتا ہوں اپنی سائٹ پہ, میں دیکھتا ہوں کہ پاکستان جو ظاہر ہے کہ ہم نے ہندوستان سے انہیرٹ کیا, تو ہم نے جو چیز انہیرٹ کی ہے وہ تو وہی ایک رومن لا کا سسٹم ہوا تھا جو انصاف پہ یقین رکھتا ہے. کیا آپ کے علم میں ہے کہ پچھلی ہسٹری میں جب مغلوں کی حکومت تھی تو واقعی ایسی قاضی کی عدالتیں اس خطے میں ہوا کرتی تھیں جو انصاف پہ نہیں بلکہ عدل پہ یقین رکھتے تھے؟ میرا خیال یہ ہے کہ اس کی تاریخ پڑھی جائے اگر, اور تاریخ دیکھیں تو آپ کو یقین ہوگا کہ واقعی انصاف اس زمانے میں تھا, اور انصاف کے لیے جج مختلف اپنے بھید بھی بدل کے جاتے تھے. عہد کی بات کر رہے ہیں, کب سے کب تک کی؟ میں بغداد کی, یہ حضرت عمر کے زمانے سے ہی دیکھ رہے ہیں. میں تو ابھی اپنے ہندو پاک کی بات کر رہا ہوں. ہندو پاک میں تو جب سے میرا خیال ہے کوئی کنسپٹ نہیں بنا کسی اسلامک جوڈیشل سسٹم کا, کیونکہ یہاں پہ جو بادشاہتیں رہیں وہ اپنے اپنے نظام لے کے آئے. میرا بھی اس میں تاثر یہ تھا, اور یہ میں آپ کے منہ سے سننا چاہتا. جی بالکل. یہاں پہ جو تھی, چاہے وہ بادشاہ رہے ہوں, چاہے وہ راجواڑے رہے ہوں, چاہے وہ نوابین رہے ہوں, تو ان کے لیے ذرا مشکل تھا کہ اس قسم کا. بالکل. اور انگریز نے تو ایک بھی فلموں میں اچھا نظر آتا ہے, ریئل لائف میں مطلب انگریز نے جو آپ کو نظام دیا وہ ایک کسی حد تک انصاف فراہم کرنے کی کوشش ضرور ہے, لیکن انصاف نہیں ملتا. لیکن ایک سسٹم تو ہے نا. ہاں کچھ تو ہے. ٹھیک ہے نا. آپ نہ اسلامک سسٹم لے رہے ہیں نہ اینگلو سسٹم لے رہے ہیں, تو مطلب آپ تو بیچ میں کھڑے ہوئے ہیں نا. یعنی اگر میں اس خطے کی بات کروں جو بر صغیر پاک و ہند اور ساتھ بنگلہ دیش لگتے ہیں یہ, تو انفارچونیٹلی ہمارے پاس جو صحیح معنوں میں اگر لیگل سسٹم کوئی آیا ہے, انٹروڈیوس ہوا ہے, تو پھر وہ انگریزوں کا نظام دیا ہوا ہے, اور اس میں انصاف پہ زور نہیں دیا گیا. جی جی. اس پہ کیس کے ڈسپوزل پہ زور دیا گیا. جی. اور قاضی غریب بھی وہ امام مسجد کے طریقے سے وہ خطبے میں شاہ اور خلیفہ کی تعریفیں کرتے تھے. جی. تو یہاں پر اگر میں نے کوئی کیس دیکھا ہے, ذاتی طور سے جانتا ہوں, جی, تو اس نظام کے تحت میں اس کا فیصلہ نہیں کر سکتا. اور مجھے پتا ہے کہ گواہیاں جھوٹی دی گئی ہیں, لیکن اتنی پکے جھوٹے ہیں وہ کہ اس میں کوئی کنٹراڈکشن نہیں ہے. کیا کر سکتا ہے؟ تو میں جان بوجھ کے غلط فیصلہ کرنے پہ پابندی ہے میرے اوپر. جی جی جی. تو اسی کو کہتے ہیں ڈسپوزل آف کیس. جی. جبکہ جو مطلب انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ایک تو یہ میرے اوپر اعتبار ہونا چاہیے کہ میں انصاف, جب آپ مجھے اپوائنٹ کر رہے ہیں بحیثیت قاضی, تو آپ کا سسٹم میرے اوپر ایک کانفیڈنس ڈپوز کرے کہ میں اگر اس کیس کا بھی فیصلہ کروں جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, تو اس میں بھی میں انصاف سے کام لوں گا. جی. لیکن وہ سسٹم میرے اوپر اعتبار نہیں کر رہا, اور وہ انگریزی سسٹم کے تحت میں وہ کیس چلا نہیں سکتا جس میں میں خود گواہی ہوں. خود آپ نے خود گواہ خود دیا.
لیکن یہ ایشوز تو وہ ہیں جو کہ بڑے گھمبیر ایشوز ہیں سارے کے سارے، اور اس میں جو اصل میں جو پریشان ہوتا ہے وہ تو بیچارہ ایک نارمل ہی پریشان ہوتا ہے. اور فیکٹ یہ ہے کہ ہمارا جو سسٹم ایسا ہے کہ جہاں پہ جو میں نے پہلے بھی دفعہ شاید بات کی تھی ہے کہ انصاف کے طالب کورٹوں میں جانا کم پسند کرتے ہیں، جو انصاف کو راستہ روکنے جاتے ہیں وہ کورٹ کا ٹائم ضائع کر کے 2-4 سال نکال جاتے ہیں آرام سے جو کرنا چاہتے ہیں. تو کیا یہ تبدیلی کبھی آئے گی؟ میں ملک کی بات نہیں کر رہا، میں سیاست کی بات نہیں کر رہا، کی بات کر رہا. تبدیلی تو بالکل آ سکتی ہے اور آنی چاہیے، لیکن مجھے فی الحال وقتی طور سے تو میں نہیں کہتا کہ 10-20 سال میں یا ہم اپنی زندگیوں میں تبدیلی دیکھ لیں، کیونکہ لوگوں کا مائنڈ سیٹ جب تک تبدیل نہ ہو. اور دیکھیں انصاف صرف عدالت کا کام نہیں ہوتا. انصاف تو آپ کی اپنی پوری زندگی میں آپ جج ہوتے ہیں. آپ بحیثیت باپ بھی جج ہے کہ آپ اپنے بچوں کے درمیان انصاف کریں. آپ بحیثیت ٹیچر بھی جج ہے کہ آپ اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ انصاف کریں. آپ بحیثیت ڈاکٹر بھی جج ہیں کہ اپنے مریضوں کے ساتھ آپ انصاف کریں. تو جج کا رتبہ تو معاشرے میں ہر جگہ موجود ہے نا. اب ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں لوگ کتنا انصاف فراہم کر رہے ہیں. ٹیچرز کیا انصاف فراہم کر رہے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کو؟ کیا ڈاکٹرز مریضوں کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں؟ کیا انجینئرز، بڑے بڑے پروفیشنل انجینئرز، کیا وہ انصاف فراہم کر رہے ہیں اپنے انجینئرنگ میں؟ ہر جگہ ایک مطلب پیسے کی چاہت ہے کہ کسی طریقے سے میں امیر ہو جاؤں اور میرے پاس تمام وہ وسائل موجود ہوں جو دوسرے کے پاس نہ ہو. اس کے لیے مجھے چاہے جو شارٹ کٹ لگانا پڑے اور مجھے جس ناانصافی سے کام لینا پڑے، میں اس ناانصافی کرنے میں 1 منٹ بھی دیر نہیں کروں گا. البتہ یہ کہ مجھے پیسے ملنے چاہیے. تو جب تک یہ مائنڈ سیٹ تبدیل نہیں ہوگا اس وقت تک تبدیلی میں نہیں سمجھتا کہ آپ صرف انسٹیٹیوٹس میں تبدیل کر کے کچھ تبدیلی لے آئیں. انسٹیٹیوٹ میں بھی تبدیلی ضروری ہے، لیکن لوگوں کو ابھی ہمیں تھوڑا سا میچور کرنا ہے اور دیکھنا، ان کو بتانا ہے کہ دنیا اس طرح سے نہیں چلتی جس طریقے سے ہم چل رہے ہیں. تھوڑا سا موضوع سے ہٹتے ہوئے اور ایک سوال ٹیڑھا سا کروں گا میں، آپ چاہیں تو جواب میں دیں بھی بہتر. اچھا نہیں، میں جواب ضرور دوں گا. یہ وقار صاحب کے اور عظمیٰ صاحبہ کے جو معاملات ہیں چلیں اس کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں، لیکن جو ایک عام آدمی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ چاہے وہ وقار صاحب ہوں چاہے وہ عظمیٰ صاحب ہوں، ہمیشہ دوسروں کا بڑا کڑا احتساب کرتے ہیں. اور ان کے اندر کوئی اگر ایسا احتساب ہے بھی تو اس کو اگر کرتے بھی ہیں تو بڑا چھپا کے رکھتے ہیں، کسی کو پتہ نہ چلنے پائے کہ ہمارے ایک ایسا بندہ نکل آیا تھا صاحب کے لیے. کیا آپ مطمئن ہیں یہ خود جوڈیشری کے اندر اپنے احتساب کے نظام سے؟ کیا آپ کے علم میں ہے کہ جس لیول پہ سزائیں ملتی ہیں، ٹرمینیٹ ہوتے ہیں، وہ واقعی آٹومیٹک ہے سارا سسٹم، یا کوئی پھنس گیا تو پھنس گیا اور ورنہ پھر سب گڑی گڑی؟ ہمارے احتساب کا 2 نظام ہیں. ایک ڈسٹرکٹ لیول پہ ڈسٹرکٹ جوڈیشری، اور ایک ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے لیول پہ. ڈسٹرکٹ لیول پہ جو ہے وہ وہی قانون ہے جو عام گورنمنٹ سروینٹ کے لیے ہے، ایفیشنسی اینڈ ڈسپلن رولز. اس کے تحت کام ہوتا ہے. اس میں شو کاز نوٹس، کمپلینٹ کا ہونا ضروری ہے، کمپلینٹ کے بعد انکوائری کا ہونا ضروری ہے، انکوائری کے بعد وہ شو کاز نوٹس ضروری ہے، اور شو کاز کے بعد آپ پینلٹی امپوز کرتے ہیں اور اس کی اپیل ہوتی ہے. اپیل بعض وقت ڈسمس ہو جاتی ہے، بعض وقت الاؤ ہو جاتی ہے، اور جس کے اوپر سزا دی جاتی ہے وہ واپس آ جاتا ہے. ایک تو یہ نظام ہے. ایک ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کا نظام ہے. سپریم جوڈیشل کونسل آرٹیکل 209 کے تحت سپریم جوڈیشل کونسل ہوتی ہے. اس میں چیزیں کانفیڈینشیل رکھی جاتی ہیں کہ کمپلینٹ جو آتی ہے کسی کو پتہ نہیں ہے کہ کس کے خلاف کمپلینٹ آئی. جو کارروائی ہو رہی ہوتی ہے وہ کانفیڈینشیل رکھی جاتی ہے. میرا آپ سے یہ سوال کرنا بڑی جاتی ہے کیونکہ آپ اس کے کوئی جواب دے نہیں ہے اس چیز کے، نہ آپ کے علم میں ہے، لیکن میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ چیز بتاؤں کہ سپریم کورٹ یہ وہ ہر قسم کا ڈیٹا ریلیز کرتی ہے کہ اس مہینے میں کتنے کیس آئے، کتنے کیس گئے، وغیرہ وغیرہ. تو جب جسٹس شوکت کا مسئلہ اٹھا تو کئی لوگوں نے جاننا چاہا کہ سپریم کورٹ، ابھی ان کی میں بات ہی کر رہا فائز قاضی صاحب کی بات کر رہا ہوں کہ آپ نے اچھا کیا
اور سچی بات ہے ذاتی طور پہ یہ ان کی جسٹس شوکت صاحب کی بڑی عزت کرتا ہوں صدیقی صاحب کی، لیکن جس طریقے سے باہر انہوں نے تقریر کی تھی وہ ایک پولیٹیکل تقریر تھی، ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی، ججز کے معیار کے اور اس کے آداب کے خلاف تھی کہ ان کو نہیں کرنی تھی. میں اس کے خلاف ہوں، ان کی جو تقریر دی ہے وہ نہ کرتے بہتر تھا، ریزائن دے کے گھر چلے گئے کوئی مسئلہ نہیں تھا. Having said all these things, جو دو چیزیں بڑی سامنے آئی بڑی انٹرسٹنگ، کہ ایک تو وہ مسئلہ آ گیا نا پرائٹائز کا، ٹھیک ہے، وہ ڈاٹا کیوں نہیں ریلیز ہوتا. میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی ملتان کا پروفیسر ہے تو آپ اس کو ہتھکڑی لگائیں گے، ہتھکڑی میں اس کی بیچارہ مر بھی جائے گا، پورے سوشل میڈیا تصویر پڑے گی کہ پروفیسر صاحب کو ہتھکڑی لگی، لاش پڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی انسان ہے، وہ بھی کسی کا بیٹا ہے، وہ بھی کسی کا باپ ہے، اس کی بھی عزت ہے. جب ججز کا مسئلہ آتا ہے تو الزام بھی نہیں بتائے جاتے ہیں. آپ اور تو چھوڑیں، جو بڑا گلا ہے مجھے، یہ نمبرز بھی نہیں بتائے جاتے کہ کس ہائی کورٹ میں کتنے ججز کے خلاف کمپلین ہے. میں نے اس زمانے میں تھوڑی سی اسٹڈی کی تھی اور مجھے بڑا عجیب سا لگا کہ بہت سارے کیسز ایسے تھے کہ جس کے اندر اس کو اتنا ڈیلے کر دیا گیا کہ جج صاحب باعزت ریٹائر ہو کے اپنے گھروں میں چلے گئے، اور جب وہ کیس چل رہا ہے تو ظاہر ہے کہ کیس چل نہیں سکتا، اور جب ریٹائر ہوئے تو سپریم جوڈیشل کورٹ میں کیس چل سکتا. تو لاہور وغیرہ میں بھی آپ کے علم میں ہے کہ اس بات پہ کافی ہے کہ جہاں پہ اس کو ججز کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل کی انکوائری اگر چاہتے ہیں تو یہ لوگ جسٹس شوکت صدیقی کو اور فائز قاضی عیسیٰ کو عبرت کی مثال بناتے ہیں، اور نہیں چاہتے ہیں تو نام تک کرتے ہیں. اگر میں غلطی پر نہیں ہوں تو ثاقب نثار صاحب کے خلاف 5 یا 6 کیسز تھے جو بڑے رائٹ کیسز تھے، بڑے ریٹن ایلیگیشن تھی جس میں لوگوں نے ہلکی باتیں بتائی گئی تھی. وہ سرے سے سپریم جوڈیشل کورٹ میں کیس گئی ہی نہیں، سر سے نہیں گئے، مطلب انٹری ہوگی ان کی، اور انٹری ہونے کے بعد وہ سائٹ پہ لگا دی گئے. یہ کیا وجہ ہے؟ سپریم کورٹ کیوں نہیں آزاد و شمار جاری کرتی کہ ہمارے چاہے نام نہ بتائیں، الزام نہ بتائیں؟ حالانکہ اب جو چاند چڑھتا دنیا دیکھتی ہے، جاوید اقبال صاحب جو تھا وہ تو دنیا نے دیکھا نا کہ ستا پیار کروں گا تم کو وغیرہ وغیرہ. تو یہ دوہرا معیار نہیں ہے. وہی ہمارے وقار صاحب کرتے ہیں. وقار صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں بھائی جو ہے ہمارے گھر کا مسئلہ ہے، آپ نہیں بولیں گے بیچ میں، آپ کو پتہ نہیں چل رہی ہے. اور یہ ہماری عثمان صاحب کا مسئلہ ہے. دیکھیں جو عدلیہ کا سپریم جوڈیشل کونسل کا مسئلہ ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ساری چیزیں کانفیڈینشیل رکھی جاتی ہیں کہ کتنے کیسز آئے، کس کے خلاف آئے، کیا ایلیگیشن ہے، ان کا ڈسپوزل اگر ہوا ہے وہ بھی کانفیڈینشیل رکھا جاتا ہے. اور اس سلسلے میں بار کونسل اور سپریم کورٹ بار ایسوسیشن، پاکستان بار کونسل بڑی جدوجہد کر رہی ہے، اور پٹیشن بھی انہوں نے فائل کی ہے کہ کس قانون کے تحت یہ چیزیں کانفیڈینشیل رکھی جاتی ہیں. رائٹ آف انفارمیشن، جی وہ اس کے تحت یہ بنتا ہے کہ آپ لوگوں کو بتائیں. ظاہر ہے جو ٹیکس پیئر ہے اس کو پتہ چلنا چاہیے کہ بھئی کون سے ججز ایسے ہیں جن کے خلاف کمپلینٹ آئی ہے اور اس کا کیا ڈسپوزل ہوا. تو یہ آپ کا حق ہے بحیثیت شہری کہ آپ کوئی بھی اس بارے میں اپنی رائے کا اظہار کریں. اور میں بھی اس بات کا قائل ہوں کہ یہ چیزیں، یہ ڈیٹا ایشو ہونا چاہیے اور لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ بھئی جو کمپلینٹ کسی جج کے خلاف کی گئی ہے اگر وہ صحیح ہے تو اس پہ کیا ایکشن ہوا، اور وہ غلط ہے تو اس کمپلینٹ کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے کہ جس نے ایک جھوٹی کمپلینٹ کی ہے، اور لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے، وہ بھی اوپن ہونا چاہیے کہ بھئی یہ بہت سے کورٹ برڈز ہوتی ہیں اور ایکسپلائٹرز ہوتے ہیں جو ججوں کے خلاف جھوٹی اپلیکیشن دیتے ہیں تاکہ وہ ان کا کیس نہ چلا سکیں یا ان کو پریشرائز کرنے کے لیے. تو ایسے کمپلینٹ کے خلاف بھی ایکشن ہو. مجھے نہیں پتا کہ آج تک کس کمپلینٹ کے خلاف ایکشن ہوا ہو. تو یہ تو نہیں ہے کہ ساری کمپلینٹ سچی آئی ہوں گی. اگر وہ اتنی جھوٹی کمپلینٹ تھیں جو ڈسمس کی گئی تو کمپلینٹ کے خلاف کیوں نہیں ایکشن ہوا؟ دل بڑا کھٹا ہوتا ہے. پاناما کا کیس ہم نے اٹھایا، ٹھیک ہے نا، کہ 450 پاکستانی نام تھے، چلے چھوڑ دیں اس کو، ٹھیک ہے. اس میں لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحب کا بھی نام تھا اسی کے بعد کے کیس کا. یہ وہ کیس چلتا رہا اور سب کو مطلب کہ پاناما کی وجہ سے جو ہے وہ ماشاءاللہ پھر میں اقامہ کا کیس اٹھایا، اقامہ میں سزا سنائی، فارغ کر دیا. سیاسی مسئلہ ہم بات نہیں کرتے. وہ پاناما کے کیس کدھر گیا؟ 450 پاکستانی تھے نا، کدھر گیا؟ اور اس میں جو جج صاحب بیٹھے تھے وہ کس طریقے سے بیٹھ کے فیصلے کرتے جب ان کا اپنے خلاف ایک کیس تھا کہ بھئی آپ کا پاناما میں نام کیسے ہے، ان کو کیوں نہیں روکا گیا؟ میں آپ سے بات کر رہا تھا جسٹس شوکت صدیقی صاحب کی ہے. میں اگین بار بار کہوں گا کہ مجھے ان کا طرز عمل اچھا نہیں لگا. اگر میں یہ ہوتا تو میں رضائن کبھی چلاتا، تقریر کبھی نہیں کرتا باہر کے سامنے بیٹھ کے، تالیاں نہیں بجاتا بار سے. بٹ ایٹ دی سیم ٹائم
शौकत सिद्दीकी साहब के खिलाफ अगर ISI शिकायत करती है तो स्पीडी ट्रायल के तरीके से काम होता सारा है, और चंद महीनों में रैप अप करके पूरा उसको फारिग करके घर भेजते हैं। बहुत अच्छी बात है। जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल बैठी हुई थी जिसने ये फैसला किया था, उसमें एक साहब वो थे जिनके खिलाफ पेंडिंग कार्रवाई थी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर, ठीक, और काफी से पेंडिंग चली आ रही थी। जिस दिन उन्होंने आके एसेंट दिया है और कोई शौकत सिद्दीकी विश्वास नहीं है, उसने वो बाइसत बरी भी कर दी है साथ ही साथ। हमारे माशरे में क्या हो रहा है, मतलब मुझे इस सिस्टम पे कैसे ट्रस्ट आएगा? देखिए, आपका सवाल अपनी जगह, बहस शहरी, आप सवाल कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, और आपका इत्मीनान भी होना चाहिए बहस टैक्स पेयर। आपका कानूनी हक है कि आपको आपके जहन में जो सवाल आते हैं आपको जवाब मिलना चाहिए। लेकिन मैं बीइंग ए मेंबर ऑफ द सिस्टम ये कॉन्फिडेंस रखता हूं कि हमारे जजेस इस सिस्टम का हिस्सा है, उनके ऊपर जिम्मेदारी है कि वो इंसाफ फराहम करें। और इंसाफ लिटिगेंट पब्लिक को नहीं, अगर कोई जज के खिलाफ कंप्लेंट आती है उस जज को भी इंसाफ फराहम करें, और जो कंप्लेनेंट है उसको भी इंसाफ फराहम करें। जब आप सिस्टम का हिस्सा थे, क्या आपके इल्म में आदाद शुमार थे कि कितने जजेस के खिलाफ इंक्वायरी पेंडिंग है? ये मैंने कहा ना कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे किसी को भी इत्तला नहीं होती। आप मुझे भी, बहसीत जज भी मुझे नहीं पता। एक सीना गलत आ सकती है सिवाय चीफ जस्टिस के और सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के सेक्रेटरी के। मतलब आपको मैं ये नहीं वो चीजें कॉन्फिडेंशियल रखी जाती हैं, और सीना गजब तो फिर उसके ऊपर एतबार करना है या उसकी बात करना, ये एक बड़ी तो बड़ी एक अहम सी बात है। ये बड़ी अहम सी बात है कि जो ब्रदर जजेस थे उनको भी पता नहीं होता था कि कौन से ब्रदर जज के खिलाफ किस किस्म की चीजें चले। अफवाह तो बहुत चीजें होती थी, लेकिन चूंकि कोई चीज एक तरीकेकार मुतय्यन नहीं है, लिहाजा अफवाहें भी जन्म लेती हैं। बाज़ औक़ात ऐसे जजेस जो जिनके खिलाफ कोई कंप्लेंट भी नहीं होती उसके खिलाफ उड़ा दिया जाता है, और जो चीजें सीक्रेट रखी जाती है उसके हमेशा अफवाहें चलती हैं। तो बात हो रही थी कि हमारे यहाँ जो एक डिले की वजह की एक बड़ी वजह ये भी है कि जो प्रोसिक्यूशन जो निज़ाम है, जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन है जिस लेके आते हैं और झूठे गवाह जो लेकर आते हैं, तो जज के लिए बड़ा मुश्किल फैसला होता है फेस वैल्यू की जो लेना। मैं सीख नहीं रहा हूँ कि अच्छा, वो आपकी बात इस हद तक बिल्कुल सही है कि डिले जो क्रिमिनल केसेस में है उसकी वजह ऐसे गवाहों को भी वो शामिल कर देते हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करते, सिर्फ इस पर्पस के लिए कि ये केस ज्यादा से ज्यादा प्रोलॉन्ग करें, क्योंकि उन्हें पता होता है ये केस छूटना है, झूठा केस बनाया होता है, लेकिन उसको एक अजाब में मुब्तला रखना जिससे उनको कोई शायद मफादात उससे मुंसलिक होते होंगे टेक्निक से, हाँ, कि उसको प्रेशर में रखे, या कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं एरिया में कि उनको वो बांधे रखते हैं कि इनकी वेयर अबाउट हमें पता चलेंगे और चलते रहेंगे, और इनकी हम एक्टिविटीज पे कंट्रोल करेंगे अगर हम इनको किसी कोर्ट में मुस्तकिल तौर पर बांधे रखें। जी। उनकी अपीयरेंस हर डेट पर, या उनकी कोई श्योरिटी होती है तो जी, तो वो मैं आपको बताऊं ना कि एक जगह एक एसपी साहब नए पोस्ट हुए और उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पे जराइम बहुत ज्यादा है, तो लिहाजा उस पर कुछ करो। अपने अपने जो उनके वो थे सबऑर्डिनेट्स, उनको कहा। तो उन्होंने वो जो इलाके के जो बदनाम लोग होते थे, उनके जो रिकॉर्ड में होते थे, उन सब के खिलाफ झूठे केस बना के उनको दोबारा केसों में लगा दिया, उलझा दिया, और वो बेचारे उसी तरीके से। तो एक दफा वो एसपी साहब चले गए, वो खुश थे, चलो जी क्राइम रेट कम हुआ, क्योंकि उन्होंने सारे उनको बंद कर दिया। अच्छा, फिर बाद में कोई 8-10 साल के बाद वो फिर वहां पे एज ए DIG पोस्ट हुए, तो उन्होंने कहा, उनको बताया गया कि सर वो आपके जमाने में जो केसेस हमने बांधे थे, लगाए थे, वो अभी तक चल रहे। अच्छा, तो उन्होंने कहा भाई अभी तक क्यों चल रहे हैं? वो तो मैंने कहा था कि ऐसी केस बना दो जाली झूठे। तो उन्होंने कहा सर केस बनाना तो आसान है, लेकिन छोड़ना जो है वो तो हमारे बस में नहीं है, वो तो कोर्टों के बस में है। जी। अब वो कोर्ट जो है वो उन गवाहों के पीछे जाते हैं, अब वो गवाह मिलते नहीं है, और वो गवाह मिलते नहीं है तो उनको 1 चांस, 2 चांस, 10 चांस, 20 चांस उसी के ऊपर चल रहे होते हैं। वो गवाह कोई मौजूद हो तो गवाह है ना।
تو اس معاملے میں مطلب ہے کہ جو ایک رشتہ ہے وقار کا اور عظما کا دونوں ایک جیسا ہی ہے. کیونکہ میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ کسی نئے کور کمانڈر کہیں کے 4 بار لیا یا جو ان کے کہتے ہیں کمپنی کے کمانڈر ہے تو معلوم ہوا کہ ایک بہت دور ایک کونے میں بینچ پڑا تھا اور اس پر 2 سنتری ڈیوٹی دے رہی ہے جی. تو ان کو بڑا تعجب میں ابھی سنتری کیوں ڈیوٹی دے رہے ہیں ہمیشہ دیتے ہیں ڈیوٹی. تو کہیں کوئی لاجک تو ہوگی آخر. میں اس کو کہیں اور پوچھ کے نہیں تھا کہ ہمیشہ سے ایسا لوگ. تو انہوں نے پریڈیسیسر سے پوچھا کہ تم بتا دو کیا تھا. تو کہنا یہ پتہ نہیں مجھ سے پہلے والے بھی تھے اتفاق سے کیسے. تو فائنلی وہ سب ٹریس آؤٹ ہو گئے جو کہ ابھی تک حیات تھے, کوئی 80-85 سال کی عمر تھی اور فوج سے ریٹائر کو 20 سال ہو گئے تھے. ان سے اپروچ کیا کہ صاحب وہ فلانی بینچ پہ جب میں سنتری کھڑے کروائی تھی تو اس کا مصلحت کیا تھی ہے, ہم کنٹینیو کریں کہ نہ کریں. تو انہوں نے سر کیا کہنا بھائی اس کا پینٹ گیلا تھا اس لیے کھڑا کروایا تو کیا پینٹ سوکھا دیا. تو مطلب جو ہمارے یہاں تو یہ ہے سرکار میں تو یہ چیزیں بہت کامن ہے کہ وہ کہتے ہیں نا چڑیا پہ چڑیا بٹھانا, کہ وہ چیزوں کو اسی طرح سے اگر تم نے کوئی نئی جدت پیدا کی تو مارے جاؤ گے, لہٰذا جس طریقے سے وہ پہلے کام چلتا رہا اسی طرح چلاتے رہو. آپ نے جو کیس بتایا ابھی ان کا کہ جب وہ دوبارہ 8 سال بعد مانو کیس شروع کرنا تو آسان ہے, کرنا مشکل, بند کرنا مشکل ہے اس کو, تو کورٹ میں کیس چل رہے ہیں. تو چلتا رہے گفتگو کو مجھے یاد آیا کہ جب فرانس نے جرمنی پہ جب مجھے یاد آیا کہ جب جرمن نے فرانس کو شکست دے دی اور فرانس کے اندر تمام بیوروکریٹس جو تھے وہ بے بس ہو گئے کیونکہ جرمن فوجی آ کے بیٹھ گئی تھی ہیں. تو باقاعدہ بیوروکریٹس کا ایک اجلاس کا بیوروکریسی کا کہ نوجوانوں نے تو جنگ ہار لی ہے, ہم جنگ نہیں ہاریں گے. تو چنانچہ ہوا یہ کہ انہوں نے پھر سارے سسٹم پروسیجر ایس او پیز کو ریوائز کیا کہ اگر ایک پینسل بھی انڈینٹ کرنی ہو تو 8 محکموں میں کس طریقے سے جائے گا اور وہاں 3 قوم سے اسٹیمیٹ نکال دے گا, وہاں سے کیا نمبر لیا جائے گا اور بچ جائے گا. تو کہہ لی جرمن پاگل ہو گئے تھے کیونکہ صبح سے لے کے شام تک لے کے رہتے تھے اور اس کے جو آؤٹ کم زیرو تھا, لیکن وہ کچھ کر نہیں سکے, سارا گوئنگ بائی بک تھا. نتیجہ ہو کے بعد جب جرمن کو شکست ہوگی فرانس نکل گئے تو ان کا ہاں بھی آپ ٹھیک ہے اللہ کا شکر صحیح ہوگا, ناؤ بیک ٹو بیسکس. تو لوگوں نے کیسے پینسل منگوانی ہے, وہ 8 چیزیں بنتی نہ کریے. تو چیز ہے کہ ان کے لیے پھر وہ دوبارہ ریورٹ بیک کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. بیوروکریسی کو جو سسٹم بن گیا ہے جس سسٹم کا مقصد تھا صرف ڈیلیئی ٹیکنکس. بالکل, تو بھائی آپ نے بالکل صحیح. تو یہی ہے کہ ہمارے یہاں مطلب کیسز کے ارلی ڈسپوزل کے کنسیپٹ ہی نہیں ہے. مطلب ایک طریقے سے کوئی پروگرام چلتے ہیں کہ بھئی کسی چیف جسٹس صاحب کو غصہ آ گیا, کتنے کیسز کیوں ہیں, چلیں بھئی ریڈیوس کریں. نہیں, کوئی سسٹم نہیں ہے. مطلب وی آر ناٹ کانشیس کہ بھئی یہ سسٹم اب ختم ہو گیا. اس سسٹم میں ہم بنیادی طور سے تبدیلیاں لے کے آئے. تو میں آپ بتا رہا ہوں مطلب آج سے کوئی 78 کی بات ہے, کوئی 42 سال ہو گئے. تو 42 سال کی باتیں تو میرے سامنے ہیں جی بالکل, کہ وہ جو کچھ پہلے ہوتا تھا 42 سال پہلے وہ آج بھی اسی طریقے سے لکیر کے فقیر کہ جس طریقے سے وہ پہلے کام ہوتا چلا ہے اسی طریقے سے آپ کام چلاتے رہے. تو بہرحال مطلب سوچنا پڑے گا ہم کو یا ہمارے جو سیاستداں ہیں جو اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالتے ہیں اور وہ جو ریفارمز لانا ان کی ذمہ داری ہے اور اپنے مینیفیسٹو میں لکھتے ہیں کہ ہم فلاں فیلڈ میں اور اس فیلڈ میں اور جوڈیشل سسٹم میں ہم تبدیلی لائیں گے, تو وہ ان کی ذمہ داری ہے, ان کو لانا چاہیے. ویسے آپ کی بات سے بھی یاد ہے کہ اس ملک کے اندر ایک اور بڑا مظلوم طبقہ ہے, وہ ہے بینکروں کا. تو ایک زمانے میں جبکہ مینول کھاتے لکھ کے آتے تھے, میں خود بینک کا 78 وغیرہ میں, تو اتنے بڑے بڑے رجسٹر تھے کہ شام کو پوری کھاتے کلوز کرنے ہیں, ایم او اکاؤنٹ کلیئر کرنا ہے, پاک اکاؤنٹ کلیئر کرنا ہے اور ہر چیز بیلنس کرنی, پھر آپ چھوڑ کے جا سکتے ہیں. تب لیٹ سیٹنگ ہوتی تھی, میرے پلے پڑتا تھا. اب ٹیکنالوجی اتنا بڑھتی چکی ہے کہ ہر چیز ٹیکنالوجیکل بیس ہے. اب کسی کلوزنگ کی ضرورت ہے کہ کلوزنگ کے دن بھی ٹرانسفر ہے, ٹیکنالوجی اتنے بیس ہو چکی ہے کہ. لیکن اٹس ویری انفارچونیٹ کہ جو بینکر کا جو ٹائمنگ ہے وہ پہلے سے بڑھ چکے ہیں, کیونکہ وہ لوگ اس میں کمپرومائز نہیں کر پا رہے کہ یار بینکر کیسے 11 بجے مطلب 3 بجے گھر جا سکتا ہے, اس کو 7 بجے تک بیٹھنا ہی ہے. ہمارے کلچر بھی ہے نا, کلچر یہ ہے کہ جب تک باس بیٹھا ہے آپ نے بیٹھنا ہے, اور باس آتا دیر سے, اور باس دیر سے آتے ہیں. باس کی اپنی ایکٹیویٹیز بہت ہیں, اور بیچارے وہ جو سبارڈینیٹ ہیں وہ اس انتظار میں, وہ تو انہوں نے اپنا کام ختم کر لیا, لیکن باس کیونکہ بیٹھے ہیں لہٰذا بیچارے بیٹھے ہوئے. لیکن میں سلام کرتا ہوں ججی سے ہمیشہ ملتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, آتے ہیں. لیکن میں کہتا ہوں نا کہ اتنی ان پٹ ہے جس کی, اتنا کام کرتے ہیں, لیکن ہم وہی رو رہے ہیں نا
کہ بیک لاگ اتنا زیادہ ہے کہ وہ سارا الزام جوڈیشری کے اوپر ہی آتا ہے. جی جی تو جوڈیشری کو یہ سوچنا چاہیے کہ بھائی یہ اس الزام سے ہم کس طریقے سے جان چھڑائیں. بالکل صحیح بات ہے. ٹینشن ہے ججز کے لیے ہے, وکیلوں کے لیے ہے, کوئی فیملی لائف نہیں رہتی ہے آپ کی. سارا جیسے جج بینکروں کا ہے کہ ان بیچاروں کی فیملی لائف تو کہیں نہیں. جی تو اکثر میں جب دوست بینکر میں سے کہتے ہیں تم جن کی خاطر اتنی برباد کر رہے ہو اپنی دنیا بھی اور آخرت بھی, تو سب کہتے ہیں نا بچوں کی خاطر. میں نے کہا بچوں کو تم ٹائم نہ دے پاتے ہو. بالکل بالکل. تو وکیلوں کا سب کا ایک ہی حال ہے. ہم وہی بات کر رہے تھے اپنے انیشل پوسٹنگ کی سول جج کی حیثیت سے میری بڑے بڑے مطلب واقعات ہیں اس میں. مجھے یاد ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے میرے پہلے دن میری پوسٹنگ ہوئی تو وہاں پہ جو کورٹ کا سینئر آفیشل ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ یہ مطلب بڑا منشی, جی جی جی, وہ مطلب سپرڈنٹ ہوتا ہے اس کورٹ کا, اور وہ اس کے انڈر سارے اسٹاف ہوتا ہے. تو وہ پہلے دن ہی آیا میرے پاس, ان کا صحیح ہمارے لیے کوئی حکم ہو تو آپ بتائیں. تو میں سمجھا نہیں, میں نے کہا نہیں کوئی حکم نہیں, تم کام کرو. پھر اس کے بعد دوسرے دن بھی سر ہمارے لیے کوئی حکم ہے تو آپ بتائیں. میں نے بھی اس کو نارمل سے میں نے کہا نہیں سارا کام ٹھیک ہو رہا ہے. تو پھر تیسرے دن اس نے پھر کہا صحیح حکم. میں نے کہا میں سمجھا نہیں تم کیا حکم کی بات کر رہے ہو. کہ صحیح وہ آپ اکیلے ہو, آپ کا کچن پورا چلتا ہوگا تو میں آپ کو ساری چیزیں بھجوا دوں گا. میں نے کہا نہیں بھائی بہت شکریہ تمہارا, میرے وسائل ہیں اور میں اپنے وسائل سے اپنا کچن چلا سکتا ہوں. وہ اصل میں آپ نے شروع میں اس کی بیچاری حوصلہ شکنی کر دی یہ کہہ کے کہ کر سکتا ہوں, ورنہ تھوڑی آپ حوصلہ افزائی کرتے تو کھانا پکانے والی کا انتظام کرتا آپ کے لیے کہ صحیح آپ اکیلے ہو. مطلب یہ کہ یہ تو بنیادی چیزیں تھیں. اچھا پلس یہ کہ وہاں کچھ سفارشوں کا کلچر بڑا تھا جو مطلب ہمارے لیے بڑی مطلب ہمیشہ ہم یہی سنتے آئے کہ بھی سفارش اسی طریقے سے سفارش سننا اسی طریقے سے کرپشن ہے جیسے آپ کسی کو رشوت لے کے فائدہ پہنچا رہے. تو اب اچھا سفارش کا کلچر آپ کا چلے, آپ ایز اے جج باہر کی دنیا سے تو کٹ آف ہے, باہر کے لوگ تو سفارش نہیں کرتے, لیکن آپ کی جو کلیگ ہے وہ پھر آپ کو نہیں چھوڑتے. باہر ان لوگ وہ لوگ جو ہے وہ باہر والوں کے ساتھ اگر ان کے رابطے ہیں تو وہ آپ کے کلیگ کے ذریعے سفارش کراتے ہیں. صحیح, جو بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ آپ اپنے کلیگ کو ناراض کریں, اور اگر آپ ان کو ناراض کرتے ہیں تو پھر آپ کے اوپر ایک داغ لگ جاتا ہے پاگل ہے کہ جو اپنی کلیگ کی بات نہیں سن رہا ہے. میں آپ کو ایک لطیفہ سناؤں اس طرح کا کہ ہمارے ایک ہندو جج تھے بھائی, بڑے مطلب آنیسٹ تھے, اور ان کے پاس کوئی مسلمان ڈسٹرکٹ جج, وہ سول جج سے ڈسٹرکٹ جج سفارش کرنے آئے. تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ اس طریقے سے کیسز کو ذرا دیکھ لینا. اس نے کہا کہ سائیں رکھو اللہ پہ, مطلب آپ اللہ کے اوپر بھروسہ کریں. تو وہ ڈسٹرکٹ جج صاحب سینئر کو غصہ آ گیا, ارے تمہیں ڈسٹرکٹ جج سفارش کر رہا ہے پھر بھی رکھو اللہ پہ. تو یہ مطلب کلچر کی بات ہے کہ یہ واقعی پاکستان میں کلچر عجیب ہے کہ لوگ بعض ایسے ایماندار لوگ ہیں جن کو میں جانتا ہوں کہ کیش پیسہ دے تو وہ یقیناً اپنی بہت بڑی توہین سمجھیں گے, اس کو گالی سمجھیں گے کہ ہمت کیسی تم کیش رشوت دے دو. فیورز لے لیں گے, سفارش مان لیں گے. پوچھنے کی بات یہ کہ اس سے بجائے سے کہ بہت کامن سی بات ہے کہ بہت آنےسٹ قسم کے لوگ میں جانتا ہوں کہ معلوم آپ کوئی تقریب کرنی ہے تو کسی کارپوریٹ اس کو کہہ دیا کہ آپ کے پاس انٹرٹینمنٹ کا بجٹ ہوتا ہے نا کہ تو چھوٹا سا اسپانسر کر دیجیے. چھوٹی چھوٹی اس میں انسان اپنا ایمان بیچ دیتا ہے. یار لینا ہے تو کھل کر کھاؤ نا. وہ اچھا ایک اور بڑے مزے کی بات, ایک جیسا ایماندار جیسے آپ نے کہا نا سفارش سن لیتے, تو وہ ان کے پاس دوسرے جج صاحب سفارش کرنے آئے. اچھا انہوں نے جو ہے وہ مطلب سفارش سن کے فیصلہ کیا ان کے حق میں یا میرٹ اسی طرح سے تھی, تو وہ فیصلہ ہو گیا. وہ جو انہوں نے سفارش کی تھی وہ بعد میں آیا ہے کہ لیں بھائی تمہارا بہت شکریہ, تم نے بڑا کرم کیا اور تم نے وہ بات اسی طرح سے کر دی جیسے میں نے تم سے گزارش کی تھی. تم تو پیسے ویسے لیتے نہیں ہو, لیکن وہ ظالم ایسا تھا میرے گھر فریج زبردستی چھوڑ گیا. تو وہ بیچارے جیسا آپ جو ہے تل ملا رہے کہ میں نے تو اپنی
ایمانداری سے کام کر رہا ہوں, جو سفارش کرنے والا بندہ ہے وہ میرے بیہاف پہ پیسے بھی لے رہا ہے. ویسے مزے کی بات یہ کہ میں نے کہیں سچا قصہ سنا تھا جی. کہ ایک جج صاحب نئے آئے تو بہت ہی آنےسٹ قسم جج تھے جی. اور کچھ سوال نہیں تھا ان سے اپروچ کرتا, تو پیشکار نے لوگوں کو سمجھایا کہ یہ جج صاحب نا بڑے ایماندار بنے پھرتے ہیں, یہ میری معرفت لیتے ہیں. اچھا. تو آپ کو اگر اپنی مرضی کا فیصلہ چاہیے تو آپ پیسے مجھے دیجیے, صاحب کو گھر میں پہنچاؤں گا, صاحب ڈائریکٹلی لے جائیں. تو کہنے سے ضمانت کیا ہے, کہنے سے ضمانت یہ ہے کہ اگر صاحب اگر نہیں مانتا ہے تو صاحب کی خاص بات یہ صاحب پیسے واپس کر دیتا ہے. تو وہ بدبخت یہ کرتا تھا کہ 2 دن پہلے ججمنٹ پڑھ لیتا, ججمنٹ آ کیا رہا ہے تب وہ پیسے تھے بعض کسی میں 2 دن پہلے واپس کرا دیتا تھا کہ بھائی صاحب نہیں مانتے ہیں, اب جو اپیل میں دیکھ لینا صاحب نے پیسے واپس کر دیے. تو وہ خاصی جیسا کو پتہ نہیں تھا اور پیشکار بھی تھا ان کے نام کے پیسے کھا رہا تھا. انسان کی ریپوٹیشن خراب ہو جائے نا, جی جی, مطلب اگر ایماندار آدمی تو ایمانداری کی ریپوٹیشن بھی ہوتی ہے, لیکن اگر وہ ایماندار نہیں ہے اور وہ اس کی ریپوٹیشن خراب ہے تو وہ تو 1-2 کیسوں میں اپنی اس منہ کالا کرتا ہے. میں یہ کہوں گا, معاف کیجیے گا لفظ میں ایسے استعمال کروں, لیکن وہ ہر کیس میں بکھرا ہوتا ہے. صحیح بات ہے. یعنی کہ وکیل بھی اس کے نام سے پیسے کھا رہے ہوتے ہیں, اسٹاف بھی اس کے نام سے پیسے کھا رہا ہوتا ہے, اس کو بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہوتا. وہ کچھ فیصلے صحیح بھی کرتا ہے لیکن ان میں بھی بک چکا ہوتا ہے. یہاں تک کہ یہ بھی کمپلینٹس آتی ہیں کہ کچھ اسٹاف کے کچھ لوگ دونوں سے پیسے لے لیتے ہیں اور وہ جس کے حق میں ہوتے وہ پیسے کھا جاتے اور جس کے خلاف ہوتے اس کو واپس کر دیتے. جی وہی میں نے جو مثال تو وہ بہت اس طریقے کی باتیں ہوتی ہیں. تو یہ آپ نے بات بڑی امپورٹنٹ کی ہے کہ جو بات یہ جو ہے وہ جو اللہ تعالیٰ کی قائم کی بھی حدود ہیں کہ اگر آپ کو پیسہ انصاف کرنا ہے بالکل اللہ کو گواہ بنا کے, نہ آپ نے کوئی پیسہ لینا ہے نہ آپ نے کوئی سفارش مانگنی ہے کسی کی, صرف اللہ کو گواہ کر دینا ہے. تو اس میں پھر وہ راستہ نہیں کہ آپ نے ایک دفعہ کر لیا دوبارہ پھر باہر آ گئے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو اللہ تعالیٰ کی قائم کی بھی اگر حدود ہیں تو تلک حدود اللہ ولا تقربوها کہ یہ اللہ کی حدیں, اس کو مت پٹکارو. تو جو لوگ 2-1 کیس میں کھا لیتے ہیں, 2-1 کیس میں مان لیتے ہیں, ان کی ریپوٹیشن نہیں ہوتی ہے کہ نہ ادھر کے نہ ادھر کے لوگ ان کے نام کا کھاتے رہتے ہیں. اچھا, اور میں آپ کو عرض کروں کہ انسان تو بہت کمزور ہے. جی جی, اور انسان کا وقت پتہ نہیں چلتا کہ کس وقت وہ اپنا ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے. صحیح بات ہے. لیکن اس کا بڑا دار و مدار اللہ تعالیٰ کی نصرت, اور اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ انسان کتنا اپنے ارادوں میں مضبوط ہے. اس کے اوپر مختلف امتحانات بھی آتے رہتے ہیں, کبھی بیماری آ جاتی ہے, کبھی کوئی حادثات ہو جاتے ہیں, انسان فائنینشلی کمزور ہوتا ہے, اور جب اس کے اوپر کوئی امتحان اس قسم کا آتا ہے کہ بچے بیمار ہیں, اس کو مالی ضرورت ہے مدد کی, لیکن صحیح طریقے سے کوئی اس کی مدد نہیں کر رہا, اور جو کرپٹ لوگ ہیں وہ چاروں طرف گھوم رہے ہیں اور اس کے لیے ایک راستہ کھلا ہوا ہے. اور خاص طور پر جب معاشرہ بھی کرپٹ لوگوں کو برداشت کر رہا ہے اور معاشرہ بھی کرپٹ لوگوں کو انکریج کر رہا ہے, تو مطلب اور امتحان اور زیادہ سخت ہو جاتا ہے.